خدا نے ہمیں ہمارے کاموں کے عوض نجات نہیں بخشی۔ نجات صرف اور صرف مسیح یسوع کے کفارے پر ایمان یعنی خدا کے فضل سے ہے۔ افسیوں 2:8-9 تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ فضل کے دور میں نجات شریعت کی ماتحتی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایمان سے، خدا کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ نئے عہد نامے میں پالوس رسول نے جن کلیسیاؤں کو خط لکھے، ان میں سے بیشتر کا تعلق مسیح میں آنے سے پہلے غیر اقوام سے تھا، اس لیے ان کا شریعت یا پرانے عہد نامے سے کوئی خاص واسطہ نہیں تھا۔ مثلاً غلطیوں کی کلیسیا، جب خوشخبری کا پیغام انہیں سنایا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد پالوس رسول کو دوبارہ خط لکھ کر انہیں یاد دلانا پڑا یا واضح کرنا پڑا کہ نجات صرف اور صرف خدا کے فضل سے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے، جس میں ہمارے کاموں یا شریعت کی ماتحتی کا کوئی واسطہ نہیں۔ پالوس نے جب نجات کی خوشخبری غلطیوں کی کلیسیا کو سنائی تو کچھ ہی عرصے بعد نئے مسیحی جن کا ماضی یہودیت یا پرانے عہد نامے سے تھا، غلطیوں کی کلیسیا میں آ کر انہیں تعلیم دینے لگے۔ ان کا ماننا تھا کہ نجات کے لیے صرف ایمان ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے کاموں سے بھی ہمیں راست بازی تلاش کرنے یا قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ غلطیوں 3 باب میں پالوس رسول غلطیوں کی کلیسیا سے گلہ کر رہے ہیں۔ اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ اور 5ویں آیت کہ جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ غلطیوں کے خط کے اس حصے سے واضح ہے کہ اس دور کی طرح آج بھی حقیقی مسیحوں کے لیے بھی خطرہ ہے کہ کلام مقدس سے ہی ان پر افسون کر کے انہیں شریعت کی آزادی کے بجائے دوبارہ شریعت کی ماتحتی میں بھیج دیا جائے۔ جب پالوس کو علم ہوا کہ غلطیوں کی کلیسیا جس خوشخبری پر پہلے ایمان لائی تھی اور جس خوشخبری کے وسیلہ سے گناہوں سے نجات حاصل کی تھی، اس نجات کے پیغام کو چھوڑ کر کسی نئی تعلیم کی طرف رجوع کرنے لگی ہے، اور نئی تعلیم یہ ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی نجات کے لیے ضروری ہیں، جس پر پالوس حیران تھا کہ اتنی جلدی کیسے نجات کی ایسی بڑی خوشخبری سے پھر کر شریعت کی ماتحتی کی تعلیم کی طرف راغب ہو گئے۔ پہلے باب کی 6 آیت میں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ 7ویں آیت میں اگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کو کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ ایمان سے نجات حاصل کرنے کی خوشخبری میں کسی طرح کی ملاوٹ یا ایمان کے بجائے کسی دوسرے طریقے سے نجات حاصل کرنے کی تعلیم کے لیے لعنت مقرر کر دی گئی ہے۔ کسی طرح کی کوئی رعایت باقی نہیں چھوڑی گئی۔ روح القدس نے پالوس کے ذریعے یہ حقیقت واضح کرنا مناسب سمجھا کہ غلطیوں کی کلیسیا کے علاوہ آج کے دور کے مسیحوں پر بھی کہیں صرف فضل سے نجات کی تعلیم کے بجائے فضل میں شریعت کی ملاوٹ والی تعلیم سے افسون نہ ہو جائے، یا کہیں ان کے دل میں یہ خوش فہمی نہ رہے کہ فضل کی خوشخبری کے علاوہ خدا کے حضور کوئی دوسری تعلیم قابل قبول ہے۔ 3 باب کے آغاز سے ظاہر ہے کہ غلطیوں کی کلیسیا نے ایمان کے پیغام سے روح کو حاصل کیا تھا، جس کے بعد ان پر افسون کر دیا گیا یعنی گمراہ کر دیا گیا، اور وہ جسم کے طور پر پورا کرنے لگے یعنی شریعت کی ماتحتی میں۔ 6 سے 9 آیت میں پالوس رسول نے انہیں یاد دلایا کہ تم تو ابراہیم کے فرزند ہو، ابراہیم جسے شریعت ملنے سے کہیں پہلے پیدائش 15:6 میں خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ ہم مسیحی بھی ابراہیم کی طرح ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے اور ابراہیم کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اسی لیے 10ویں آیت میں پالوس رسول نے 2 ٹوک واضح کر دیا کہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ صرف وہی جن کا ایمان مسیح یسوع کے کفارہ کے وسیلہ ملنے والی نجات پر ہے، خدا کے فضل سے کامل نجات حاصل کرتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس لیے 14ویں آیت کے مطابق ہم شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کرتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صرف اور صرف ایمان سے راست بازی، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال والی تعلیم گمراہی ہے۔ اس دور میں بھی پالوس کو ایسے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا کہ صرف ایمان ہی کیوں؟ موسیٰ شریعت کیا خدا نے نہیں بھیجی؟ اگر شریعت سے کوئی راز باز نہیں ٹھہر سکتا تو شریعت دینے کا کیا فائدہ؟
جب خدا نے ابراہیم کو ایمان کے وسیلہ سے راز باز ٹھہرایا تو 430 سال بعد جب شریعت دی گئی تو کیا شریعت دینے کا مقصد ایمان سے راز بازی کو تبدیل کر کے شریعت سے راز بازی حاصل کرنا نہیں کر دیا گیا تھا؟ یعنی جب خدا نے شریعت دی تو راز بازی حاصل کرنے کا طریقہ تبدیل نہیں ہوا؟ یہودیوں کا یہی ماننا تھا کہ موسوی شریعت کے ملنے کے بعد راز بازی حاصل کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا اور ایمان کے بجائے شریعت کی پابندی سے خدا کے حضور راز بازی حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہودی ابراہیم کے ایمان سے ملنے والی راز بازی کا اقرار کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ موسیٰ سے ملنے والی شریعت کو بھی برابر درجہ دیتے رہے، اور یہی حقیقت پالوس رسول بھی گلتیوں کی کلیسیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت دینے کا مقصد کبھی بھی ایمان کے بالمقابل راز بازی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ قائم کرنا نہیں تھا۔ اگر شریعت کو بھی راز بازی حاصل کرنے کا طریقہ مانا جائے تو خدا کے حضور راز بازی حاصل کرنے کے دو الگ الگ طریقے ہوں گے، بلکہ وہ اس وعدے کی خلاف ورزی ٹھہرتا جس کا بیان پالوس رسول 16ویں آیت میں کرتے ہیں۔ ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ اس کلام سے ثابت ہے کہ راز بازی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی وعدے کو تبدیل کر کے شریعت کا تقاضا نہیں رکھا گیا۔ شروع سے ہی راز بازی حاصل کرنے کے لیے ایمان یعنی ایک ہی طریقہ رکھا گیا ہے۔ اگر ایمان ہی واحد وسیلہ ہے تو شریعت کیوں دی گئی؟ یہی سوال اس دور میں بھی پوچھا جاتا رہا ہے، جس کی وضاحت 19ویں آیت میں پالوس رسول نے اس طرح سے پیش کی ہے۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راز بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ اس باب کی 15ویں سے 18ویں آیت تک پالوس رسول نے وعدے کی فضیلت کو اور 19ویں سے 22ویں آیت تک شریعت کی نااہلیت کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ کلام کے اس حصے میں پالوس رسول نے وعدے کے بارے بیان کیا کہ وعدہ ابراہیم کے ذریعے حاصل ہوا، کیونکہ وعدہ خدا کی طرف سے تھا اس لیے لامشروط تھا، یعنی اس وعدے کے ساتھ کوئی شرائط نہیں تھی، جبکہ شریعت کے ساتھ بہت سی شرائط ہیں۔ کیونکہ وعدہ دائمی تھا یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، بلکہ ہم بھی اسی وعدے میں شریک ہیں جبکہ شریعت کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، اور کیونکہ وعدہ فضل کے تحت خدا کی بخشش میں ان کو شامل کرتا ہے جو پہلے سے ہی مستحق نہیں ہیں، اس لیے ان کی اچھائیاں یا برائیاں ان کو خدا کے وعدے سے الگ نہیں کر سکتی۔ متی 17 میں جب مسیح یسوع اپنے 3 شاگردوں یوحنا، پطرس اور یعقوب کو ہرمن کے پہاڑ پر لے گئے، جہاں مسیح یسوع کا چہرہ آفتاب کی مانند چمکنے لگا اور پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ 3ویں آیت میں بیان ہے کہ وہاں موسیٰ اور ایلیا مسیح یسوع سے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ موسیٰ جس کے وسیلہ شریعت دی گئی اور ایلیا جس کے وسیلہ شریعت یاد دلائی گئی یا قائم کی گئی۔ جب اسرائیلی خدا کی شریعت بھول کر بت پرستی اور گناہ میں پڑ گئے تو خدا نے پہلا سلاطین میں ایلیا نبی کو بھیجا کہ ان کو شریعت یاد دلائے۔ ہرمن کے پہاڑ پر دونوں مسیح یسوع سے ملنے آئے، یعنی شریعت دینے والا اور شریعت یاد دلانے والا۔ موسیٰ کی موجودگی شریعت کی نمائندگی کرتی ہے اور ایلیا کی موجودگی نبیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بنی اسرائیلیوں کا اپنی قوم پر فخر ہی ان دو باتوں پر تھا کہ خدا نے انہیں شریعت دی اور خدا نے ان میں سے نبی برپا کیے۔ اس لیے ان کی نظر میں بنی اسرائیلی دنیا کی ساری قوموں میں افضل اور خدا کی چنیدہ قوم ہے۔ کلام کے اس حوالے میں موسیٰ اور ایلیا کا مسیح یسوع کے پاس آنا روحانی معنوں میں شریعت اور نبیوں کا فضل کی طرف اشارہ کرنے یا گواہی دینے کو ظاہر کرتا ہے۔ 4 آیت میں پطرس نے یسوع سے کہا، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ پطرس وہاں مسیح یسوع، موسیٰ اور ایلیا تینوں کے لیے ڈیرے بنانا چاہتا تھا، یعنی تینوں کو ایک برابر کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور روحانی معنوں میں شریعت اور فضل دونوں کو ایک برابر کرنا چاہتا تھا۔ وہاں مسیح یسوع نے تو اسے کوئی جواب نہیں دیا، مگر 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا۔
اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ پطرس جو فضل اور شریعت کو ایک برابر درجہ دینے کی بات کر رہا تھا، خدا باپ نے آسمان سے پطرس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ خدا باپ نے وہاں موسیٰ اور ایلیاہ کے سننے کے بارے نہیں کہا، بلکہ صرف مسیح یسوع کے بارے کہا کہ اس کی سنو، کیونکہ یوحنا 16:16 کے مطابق شریعت اور نبیوں کے ایام ختم، اور رومیو 10:4 کے مطابق مسیح یسوع ہی شریعت کا انجام ہے۔ مرکز کی انجیل میں اسی واقعے کو بیان کرتے بتایا ہے کہ پطرس نے یہ بات ڈر کی وجہ سے ناسمجھی میں بولی تھی۔ کلام مقدس کے اس حصے سے ہم نے سیکھا کہ مسیح یسوع پر ایمان ہی ہماری نجات کا واحد طریقہ ہے۔ مسیح یسوع کو شریعت اور نبیوں کے برابر کا درجہ دینا پطرس کی طرح کی ناسمجھی ہے۔ ہرمن کے پہاڑ پر مسیح یسوع کے ساتھ پطرس، یوحنا اور یعقوب کا ہونا بھی اسی بھید کو ظاہر کرتا ہے۔ پطرس اس نام کے معنی ہے پتھر، یوحنا اس نام کے معنی ہے خدا کا فضل، اور یعقوب اس نام کے معنی ہے تبدیل کر دینا۔ ان تین شاگردوں کا ہرمن کے پہاڑ پر ایک ساتھ ہونے کے روحانی معنی ہے کہ پتھر یعنی 10 احکام کی شریعت کو فضل سے بدل دیا گیا۔ ان تینوں کا پہاڑ پر مسیح یسوع کے ساتھ ہونا مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ مسیح یسوع ہمیں شریعت سے آزادی دلوانے اور خدا کے فضل کے اظہار کے لیے آئے تھے۔ جب نورانی بادل میں سے خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، تو 6 آیت میں لکھا ہے کہ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ موسیٰ اور ایلیاہ واپس لوٹ چکے تھے۔ مسیح یسوع وہاں اکیلے کھڑے ان شاگردوں سے کہہ رہے تھے، اٹھو، ڈرو مت۔ اس حوالے کا روحانی پہلو یہ ہے کہ شریعت و نبیوں کی میعاد ختم ہو گئی، اور مسیح یسوع ہی واحد وسیلہ ہے جو ہم سے کہہ رہے ہیں، اٹھو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری بہت سی کلیسیائیں آج بھی موسیٰ اور ایلیاہ کو مسیح یسوع کے ساتھ ہی دیکھ رہی ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ مسیح یسوع نے شاگردوں سے اس وقت کہا، اٹھو، ڈرو مت، جب ایلیاہ اور موسیٰ مسیح یسوع سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ جب تک موسیٰ اور ایلیاہ مسیح یسوع کے ساتھ تھے، مسیح یسوع نے شاگردوں سے کوئی کلام نہیں کیا، جبکہ پطرس نے مسیح یسوع سے بات کرنا شروع بھی کر دی، مگر مسیح یسوع نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ روحانی معنوں میں جب تک شریعت اور نبی ہمارے ساتھ ہیں، مسیح یسوع کا فضل ہمارے لیے کچھ فائدہ مند نہیں۔ انجام شاگردوں کی مانند منہ کے بل ڈر کر گر جانا۔ نورانی بادل میں سے خدا باپ نے کہا، بیٹے کی سنو، مگر بیٹے نے وہاں کوئی شریعت نہیں دی۔ بیٹے نے صرف یہی کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ یہی خدا کا فضل ہے، اور یہ فضل صرف ایک ہی صورت میں ہم پر ظاہر ہوتا ہے، جب ہماری زندگیوں سے شریعت کی علیحدگی کے بعد مسیح یسوع اکیلے رہ جائیں اور ہم سے کہیں کہ اٹھو، ڈرو مت، کیونکہ میں زمین کی انتہا تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔